ماشاءاللہ جیسا کہ علامہ صاحب نے آغاز میں ہی آپ کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے حوصلہ افزائی کلمات فرمائے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری ٹیم ممبرز ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر بھرپور نہ صرف یہ کہ خود فہم رکھ رہی ہیں بلکہ اس میں جدت پیدا کر رہی ہیں اور نئی اختراعات کر رہی ہیں۔ اور جس طرح طه بھائی نے کل کہا کہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ میٹھا ایک دو قسم کے ہوتے تھے، زردہ، فرنی، اب جو ہے وہ اتنے اس کی ورائٹی آ چکی ہے اس میں کہ باورچی بھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب اس کو نام بتائے جاتے ہیں اور ریسیپیز دی جاتی ہے بھئی یہ پکانا ہے۔ اسی طرح بریانی، قورمہ، یہ دو آئٹم عموماً ہوا کرتے تھے دعوتوں میں بھی، اور اب تو اتنی اس میں ہمہ ہمی ہے اور اتنی اس میں جس کو کہنا چاہیے کہ ورائٹیز ہیں اور تنوع ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں، جس کا آج بھی جو ہے وہ کچھ ہمیں تجربہ ہوگا۔ گوشت ٹائپ کی چیزیں ہوں گی لیکن اس کے نام مختلف ہوں گے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ میں روح محفل ہوں، مجھے ناموں سے نہ پہچان، کل کسی اور نام سے آ جاؤں گا میں تیری محفل میں۔ تو میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ جو نیٹ ہے وہ تھوڑا سا کھل جائے گی، وہ کھل نہیں رہا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج جو ہے وہ اس محفل میں ایک اہم ترین مسئلہ ڈسکس کیا جائے، اور مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ دنیا بھر میں کچھ عالمی اسکالرز بھی ہیں اور کچھ ایسے دین کا کام کرنے والے دنیا دار بھی ہیں، خاص طور پر جو انٹرفیتھ کا کام کرتے ہیں اور مذاہب کے مابین رابطوں کا کام کرتے ہیں۔ تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ہر مذہب کا اپنا ایک اخلاقی نظام بھی ہے اور ہر مذہب میں اچھی باتیں موجود ہیں۔ جس طرح علامہ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو جان بوجھ کر جہنم میں جانا چاہتا ہو، بلکہ جو جہنم میں جانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں۔ لیکن یقینی طور پر کسی انسان محض خواہش کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے لیے اس کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان، اگرچہ مسلمان کے لفظی معنی جو ہیں وہ اطاعت گزار کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی اس کے ہیں جو اللہ پر، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو۔ جو قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، مرزائی بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ پاکستان میں اور ان ممالک میں جہاں ختم نبوت باقاعدہ قانون بن چکا ہے مسلمان نہیں سمجھے جاتے، لیکن برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں وہاں وہ بطور مسلم فرقے کے، ایک مسلمانوں کی جماعت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کی اور اسلامی ممالک کی بھی کوتاہی ہے کہ وہ اپنا کردار صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہے۔ ایون مسلمان علماء اور اسکالرز کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ جس طرح توحید رسالت کے حوالے سے ایشو چلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر میں بسنے والے 1.25 ارب سے زائد مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور ایک ادنا ترین اور عاجز ترین مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ وہ بے عمل ہے، اگرچہ وہ ناواقف اور جاہل ہے، لا علم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت پر، آپ کی حرمت پر، آپ کی ناموس پر وہ کوئی حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے غازی علم دین شہید کے حوالے سے کہا تھا کہ ترکھان کا بیٹا بازی لے گیا اور ہم سارے پڑھے لکھے سوچتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور خود اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ماوے حیرت لب بام ہے اب تک، یعنی عقل سوچتی رہ گئی، خرد تصورات میں ہی کھو گیا اور دیوانے نے اپنا کام کر دیا۔ تو ہر دور میں اسی طرح کے دیوانے فرزانوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور جن کا جذبہ صادق ہوتا ہے۔ تو
الحمدللہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا کہ اسلام کے نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے اور بڑے بڑے مسلمانوں کی جماعتوں کے سربراہ بھی اس موقع پر اقتدار کی رسہ کشی کا شکار رہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جن کو عام طور پر لوگ بے دین سمجھتے ہیں، لامذہب سمجھتے ہیں اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور 100 عیب گنواتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ 10 سال 15 سال چوروں کو برداشت کرنے والے عمران خان صاحب کے چند دنوں پر عدسے لگا کر اور فوٹ بیجے لگا کر بیٹھ گئے ہیں، اور ان کی ایک ایک کروٹ کو اور ایک ایک سلوٹ کو بھی جو ہے وہ خوردبین لگا کر دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اخلاقی گراوٹ ہی کی ایک علامت ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عراق سے آنے والے قافلوں میں جو حج کے موقع پر سوال کیا کہ حضرت اگر حالت احرام میں مچھر یا مکھی مار دی جائے تو اس کا کیا کفارہ اور دم ہوگا، کیا اس پر بھی میں بکرا ذبح کرنا پڑے گا؟ تو حضرت نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا عراق سے۔ تو کہنے لگے شاباش ہے تم پر کہ تم اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھروں کو جانتے ہو، یعنی نواسہ رسول کو تم نے قتل کر دیا اور اب تم مچھر اور مکھی کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو، بہت اعلیٰ۔ تو یہ ذوق ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو ایک جو تقابل ادیان کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں سے ایک صاحب نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کل فیس بک پر لکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان یا اسلامی دنیا میں جتنے غیر ملکی اور مغربی ممالک کے کونسلیٹس ہیں اور ان کے ایمبیسیز ہیں، تو وہاں رہنے والے ان مشن پر کام کرنے والوں کو، ان سفارتکاروں کو، کیا کسی نے ان کی اپنی زبانوں میں، انگلش، جرمن، فرانس، ڈچ، جتنی بھی زبانیں ان کی، ان زبانوں میں کیا کوئی ایسا لٹریچر بھی کنوے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کی عصمت اور ان کی عفت اور ان کی ناموس کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو یہ جملہ کہا یہ وہی کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہ مغربی دنیا میں پل بڑھ کر میچور ہوئے اور وہ ان کے مزاج کو جانتے اور ان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہی آدمی بات کر سکتا ہے جو ان کے طریقہ ہے واردات کو، ان کے مزاج کو سمجھتا ہو۔ ہم تو کسی کی اچھی انگریزی سن کے ہی مروب ہو جاتے ہیں، ہم تو یہ سوچنے لگتے ہیں یہ امریکن لہجے میں کیا رہا ہے۔ تو وہ ان تمام مروبیت کے تمام جو بیریئرز تھے ان کو کراس کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقابل ادیان کے حوالے سے لوگوں کو ایک ڈسٹربنس ہوتی ہے، کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں اور یہ مذاہب اللہ کو مانتے ہیں اور یہ مذاہب آخرت کے دن کا تصور ان کے پاس ہے اور نیکی کا کام کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، جو بھی ان میں نیک ہوگا 2 نمبر نہیں ہوگا۔ اور پھر اس پہ قرآن کریم کی دوسری سورت سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 62 ہے اسے بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ بھی ایمان لائے اور جو لوگ بھی یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا ستارہ پرست ہوئے، تو جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک اعمال کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ، اور اسی طرح یہ ان کا تذکرہ کیا یہاں پر نصارہ سے پہلے جو ہے وہ ستارہ پرستوں کا ذکر کر دیا۔ لیکن اسی آیت کو، ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کریم ہی میں ایک مقام پر سورہ حج کی ایک آیت کو دیکھتے ہیں۔ سورہ حج قرآن کریم کی آیت ہے، سورت ہے، اور اس میں ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والسابئین، اور لامذہب لادین یا ستارہ پرست ہوئے، والنصارى، اور نصرانی ہوئے، والمجوس، یا اور آتش پرست ہوئے، والذین اشرکوا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو مشرک ہوئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، نگراں ہے۔ تینوں آیات کو اگر سیکوینس میں دیکھا جائے تو تینوں آیات میں جو انداز بیان ہے وہ ایک ہی ہے۔ اسی قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا،
تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اسلام کیا ہے؟ میں نے آغاز میں کہا کہ اسلام فرما برداری کا نام ہے، لیکن اصطلاح میں اسلام اسے کہتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری دین کے طور پر نازل ہوا۔ جس طرح قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو بہترین نظام ہے زندگی گزارنے کا وہ اسلام ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں سورہ مائدہ ہی کی آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی کہ الیوم خاص اسپیسیفک معرفہ ہے، ایک خاص دن کی بات ہو رہی ہے، آج کے دن جو حج کا دن تھا، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اسلام مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ واتممت علیکم نعمتی، اور یہ نعمت کے طور پر اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے تم پر مکمل کیا، اتمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب یہ اسلام اسے دین بناؤ گے تو راضی ہوں گا میں تم سے۔ تو جتنے بھی یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا مجوسی ہیں یا مشرک ہیں یا وہ صحابی ستارہ پرست ہیں، وہ جنت پہ نہیں جا سکتے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور احادیث تو بے شمار ہیں اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری بابت اس تک خبر پہنچ جائے اور وہ میرا انکار کرے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اب یہ دیکھیے کہ یہ ہماری غلطی، کوتاہی اور ہماری کمزوری اور ہماری نااہلی اور ہماری سستی ہے کہ ہم یہ پیغام حق جو قرآن کی شکل میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں ہے، اسے ہم لوگوں تک بیان نہیں کر رہے، ہم لوگوں تک اسے نہیں پہنچا رہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات بھی بڑی خوبصورت کہی کہ مغرب مذہب کو جس طرح دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے ہم بھی اسی طرح مذہب کو دیکھتے ہیں، جس طرح وہ اپنے انبیاء کرام کے خاکے بناتے ہیں، ان کی پکچر بناتے ہیں، ان کی تصویریں بناتے ہیں، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید کسی طرح ان کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں۔ تو اللہ کرے ہم اچھی امید رکھتے ہیں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، وزیر خارجہ صاحب سے، یہ بہترین کردار ادا کریں گے انشاءاللہ جس طرح پاکستان میں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک شخص جو ایم پی اے ہو اور وہ ایم پی اے ہونے کے بغیر بھی ایک بہت فیمس اور ایک بہت بہترین، یعنی جسے کہنا چاہیے مشہور اور معروف اور ایک بڑی شہرت یافتہ شخصیت ہے۔ ان کے والد بھی ڈاکٹر محمد علی شاہ مرحوم بھی بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے اور وزیر یعنی کھیل بھی رہے ہیں سندھ کے، اور اس کے علاوہ بھی ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا کھیلوں میں بھی اور علاج معالجے میں بھی۔ تو میری ان سے افضال مبین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت ملاقاتیں ہوئی۔ ہماری ایک تنظیم تھی بزم تیموریہ، افضال مبین صاحب اس کے صدر تھے اور میں جنرل سیکرٹری تھا۔ ہم نے بہت سارے پروگرام بھی کیے جس میں ڈاکٹر شاہ صاحب بھی آتے تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی آتی تھی ڈاکٹر ریحانہ علی شاہ صاحبہ، جنہوں نے فیس بک پر عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہونے کے بعد اپنی اسپیچ بھی ڈالی ہے کہ مجھے بھی انصاف دلایا جائے۔ تو یہ آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں اس طرح اور پھر وہ باقاعدہ طور پر اس پہ جرمانہ عائد کریں اور کہیں کہ اسے اب آپ ڈیم کے فنڈ میں دیجئے، اور پھر بھری عدالت میں ایک حاضر سرفس ایم پی اے معافی بھی مانگے۔ تو یہ ایک بہت اچھی ریت ہے، اور جس طرح اس وقت ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس پاکستان کو کرپشن سے پاک کر دے، بدعنوانی سے پاک کر دے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت بھی فرمائے اور عمران خان کی اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا فرمائے تاکہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس پٹری پر کم از کم آ سکے۔ تو علامہ صاحب نے بھی جب عمران خان صاحب کا وزیر اعظم بنے تھے تو اپنا پیغام ریکارڈ کرایا تھا فیس بک کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا، اللہ اب تو جذبات میں آ جاتے ہیں نا، جوشیلے آدمی ہیں، تو انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں نے تو کہا تھا اس کو ووٹ دینا فرض ہے۔ تو وہ فرض جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے نہیں کہہ رہے تھے، اس طرح کہتے ہیں نا کمپلسری ہے، لازمی اس کو ووٹ دینا چاہیے تاکہ یہ الیکٹ ہو اور جو دو جماعتوں کی مونوپولی چل رہی تھی وہ ختم ہو اور تیسری جماعت سامنے آئے۔ اور الحمدللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ یہ واحد ایسا موقع ہے کہ جب اداروں میں جو حکومت کے ادارے ہیں، ریاست کے ادارے، ان میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تو یہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر گھر والے ہی آپس میں لڑیں گے تو وہ کیا کوئی کریشن کر سکیں گے، کیا بہتری لا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو ہمت، طاقت، حوصلہ، ہدایت، رشد اور تمام تر بھلائیاں عطا فرمائے، اور ان کی ٹیم کو بھی، تاکہ پاکستان کا کم از کم بھلا ہو اور پاکستان کم از کم سلامت رہے، جو ہماری سب سے پہلی پرائرٹی ہے۔
تو دعا کی درخواست آ رہی ہے، کسی کی آج وہ بھی ہے، کیا کہتے ہیں، منگنی بھی ہے. ہونا یہ چاہیے، یہ تو آف دی ریکارڈ بات ہو رہی ہے نا، ہونا یہ چاہیے کہ جو